مسجد مدرسے ان کو بہت ٹارگٹ زیادہ کیا جا رہا ہیں ہے. جن پر ڈیمولیشن کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. بہت ہی یک طرفہ طور پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. آپ سمجھ لیجئے اگر اوقاف کے لیے جد و جہد، کوشش اور محنت نہیں ہوئی، اتنا بڑا سرمایہ ہمارا جا رہا ہے اور چلا جائے گا خدا نخواستہ، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں گے انشاءاللہ. اور اوقاف کی شکل میں تو ہے ہی ہے، زیادہ چیزیں تو ہماری اوقاف ہی کی شکل میں ہیں. بھلے قانون الگ الگ ہوں، ٹرسٹ کا قانون الگ ہوتا ہے، اس میں ٹرسٹیوں کو اختیارات بنسبت متولیوں کے زیادہ ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ بھی محمود صاحب کر رہے تھے. اس کے باوجود میرا ماننا ایسا ہے کہ اختیارات قانون کے حساب سے کتنے بھی ملے ہوئے ہوں، ہم لوگ اگر کوئی ٹرسٹ بنا کے کام کر رہے ہیں اور اوقاف میں رجسٹر نہیں ہے تو رجسٹر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ بھی وقف ہے، اور جب ہم نے اس کو بھی وقف مان لیا تو اس کے لیے بھی ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے، چاہے جائے اس کے کہ ہم وقف کے بارے میں بھی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. ایک اچھے نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے اوقاف کے متولیان نے تولیت کو موروثیت میں تبدیل کر دیا. میں جماعتوں اور جمعیتوں کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، موروثیت نہیں ہونی چاہیے. اس کو جب موروثیت میں اور ذاتی ملکیت کی طرح ٹریٹ کرنے لگے تو امت کے ساتھ اس کا کنیکشن کٹ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب جب امت کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہو گیا تو امت تو اس کے لیے کھڑی نہیں ہوگی. یہ جو سرد مہری ہے، ہم سب لوگوں کو شکایت ہے سرد مہری کی کہ ہاں ٹھیک ہے اوقاف کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو بھی ٹھیک ہے. حالانکہ ٹرسٹوں کی تو پوزیشن ایسی ہے کہ وہ بٹھا دیں گے اور ختم کر دیں گے. ٹرسٹ کے ذریعے سے جو ہماری جائیدادیں بنی ہوئی ہیں، اس کو بھی میں اوقاف سمجھتا ہوں، اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب ٹرسٹیوں سے، مدرسے والے ہوں، کچھ اور ہوں کہ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں کہ اللہ میاں مالک ہیں اس کے، اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے. اس میں اصل میں جواب دہی کا جو فقدان ہے، اب اس کے ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب وہ ہماری ملت کی چیز رہی نہیں اور ذاتی ملکیت اور موروثیت آ گئی اس کے اندر، تو لوگوں کی توجہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی. وہ توجہ نہیں ہٹنے دینی ہے، پھر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے. سرکار، موجودہ سرکار اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ، سرکار تو سرکار ہوتی ہے لیکن بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. جہاں سے جتنا ہم لے سکتے ہیں لے لیں گے. پرانے والوں نے بھی کچھ کم کرامت نہیں کی ہے، انہوں نے اتنی سب کرامتیں نہیں کی ہوتی ہیں، تو ان کا رونا بھی ہے، اپنا رونا بھی ہے، ہمارا خود کا، کسی دوسرے کو کیا کہیں گے. تو میں بہت ساری باتیں لکھی گئی تھیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جتنی باتیں ہم لکھ کر کے لائے ہیں ان میں سے کئی ساری باتیں ہو چکی، تو میں اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسروں سے سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیونکہ 12 بجے ختم کرنا ہے تو وقت کا دھیان رکھا جائے. آج کے اس میں شرعی تناظر ہے، اس کا ہماری ذمہ داری. اصل میں باقی باتیں تو سب ہو جائیں گی اگر ہمارے اندر اپنا ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. کچھ ساتھی ایسے کھڑے ہو جائیں جو یہ کہیں کہ ہم اسپیشلی بس اسی پہ کام کریں گے، جیسے اکرم الجبار صاحب ہیں، ہمارے سید محمود اختر صاحب ہیں، اور ہمارے پاس یہاں موجود ہیں خسرو صاحب کے صاحبزادے جو صدارت کر رہے ہیں اس اجلاس کی. تو یہ حضرات اگر یہ طے کر لیں، جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں یہاں گزارش کیا کرنا چاہتا ہوں، ملکی سطح پہ 24 گھنٹے آپ جیسی کوئی شخصیت اس فکر میں ہو جائے
کہ بھائی اوقاف کے معاملے پر ہمیں جاگنا ہے، جگانا ہے، اور جو چیزیں بچی ہوئی ہیں ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا ہے۔ مان لیجیے میں کھڑا ہوں گا کسی اوقاف کی بڑی جائیداد کو لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تو اس کا اثر مثلاً اتنا سا ہوگا 10%، 20%۔ آپ اگر کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، آپ کے دادا سے لے کے والد، اور آپ بھی الحمدللہ، تو آپ اگر یہ بات لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے ایسے کیا ہے، آپ بھی ایسا کچھ کریے، اس کو ذاتی چیز مت بنائیے، اس کو قومی چیز بنائیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریے، تو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانیاں خدا کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ تو یہ چیز سمجھانے کے کام سمجھانا ہے پورے ملک میں، اور لاکھوں کروڑ کی جائیداد۔ اچھا، جائیداد اہمیت نہیں رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے یہ کہ اس کا ہم نے فائدہ کیسے اٹھایا۔ اب ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی اور اس کا کرایہ آنے لگا، اس کرائے سے کچھ یتیموں کو، کچھ بیواؤں کو، کچھ بچوں کو اسکالرشپ ملنے لگی، یہ بھی بڑا فائدہ ہے، چھوٹا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو دانشگاہ، تعلیم گاہ بنا دیا تو وہ تو اس کا لمبا فائدہ ہونے والا ہے قوم کو۔ قوم میں تبدیلی تو بغیر تعلیم کے آئے گی نہیں، تعلیم اور تربیت۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ فل ٹائم جاب ہے یہ۔ ہم لوگ تو بہت ساری جگہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں سے سب یہی کہتے ہیں بھائی کریں گے کیا، کیسے کریں گے، آج ایک ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے۔ تو ہم میں سب یہاں آج یہاں جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کرے اللہ میاں ہمارے دل میں ڈال دے، ہمارے کچھ ساتھی کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ بھئی ہم تم سے تعاون لیتے رہیں گے، تمہارا ساتھ لیتے رہیں گے، نہیں دو گے تو تم سے لڑائی بھی کریں گے، اور ہم ذمہ لیتے ہیں ہم اس کام کو 24 گھنٹے اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ لوگ اوقاف کو ٹھیک طریقے سے ڈیل کریں اور اوقاف کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کے تیار ہوں، تو یہ صرف یہاں نہیں ہوا ہے، ملک کے دوسرے حصوں میں بھی چل رہا ہے۔ اس کے اوپر لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ ایسا ہے کہ اوقاف کو لے کر جو قانون بنایا گیا ہے، اس سے اوقاف کے لیے کافی خطرے ہو گئے۔ ہم پہلے والے قانون سے بھی ہمیں شکایتیں تھیں، لیکن اس میں تو اور زیادہ بڑھ گئی ہماری شکایتیں۔ تو اس کا لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ جو کمیاں ہیں ان کو دور کریں اور اویئرنیس کریٹ کرنا، تو اسی کے تحت ایک سیریز میں چل رہا ہے کام، اسی کا ایک پارٹ یہ بھی تھا۔ اس کے بعد ہم آگے بھی جائیں گے، دوسرے صوبوں میں بھی لوگ کر رہے ہیں اور جگہوں پہ بھی کیا جائے گا۔ پورٹل میں بہت ساری سمسیا، جی ہاں، بہت ساری شکایتیں ہیں، بہت زیادہ شکایتیں ہیں، تو اب اس کو کیسے دور کیا جائے گا دیکھیں گے۔ مولانا مسجد مدرسے ان کو بہت ٹارگٹ زیادہ کیا جا رہا ہیں ہے، جن پر ڈیمولیشن کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، بہت ہی یک طرفہ طور پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور بالکل یعنی بغیر سوچے سمجھے غیر منصفانہ طریقے سے یک طرفہ طور پہ کارروائیاں چل رہی ہیں، تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ جی ہاں، شکریہ۔ بہت بہت دھنیہ واد ہم سے بات کریں۔